دوستو ججمنٹ ڈے یعنی قیامت کے دن پر تو آج کے دور میں ہماری دنیا میں رہنے والے زیادہ تر لوگ یقین رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہماری دنیا کے جو 3 مشہور مذہب ہیں جن کو ابراہیمی مذاہب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان تینوں ہی دھرموں میں قیامت کا کانسیپٹ موجود ہے۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ ابراہیمی مذاہب کوئی اور نہیں بلکہ یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمان ہیں۔ ان تینوں ہی مذہبوں کو فالو کرنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہماری اس دنیا کو ضرور ختم ہونا ہے، اور وہ دن بھی ضرور آئے گا کہ جب ہم کو ہماری دنیا میں کیے گئے ایک ایک کام کا حساب دینا ہوگا، اور اسی دن کو ججمنٹ ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن ہاں، قیامت کے دن پر بھلے ہی ان تینوں ہی مذہبوں کے لوگ یقین رکھتے ہوں، لیکن یہ قیامت کب، کیسے اور کیوں آئے گی، اس بارے میں تینوں ہی مذہبوں کے اندر الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں۔ بات کریں اگر اسلام دھرم کی، تو اس کو فالو کرنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ہماری اس دنیا میں بہت ساری چھوٹی بڑی نشانیاں پوری ہوں گی، اور انہی ساری نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ انہی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا آنا بھی ہے۔ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں دنیا میں آنے والے دوسرے پیغمبروں کے ساتھ ساتھ آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو وارننگ دی ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ قیامت سے پہلے دنیا میں آنے والا یہ خطرناک فتنہ دنیاوی دولت سے مالا مال ہوگا، اور اسی کے ذریعے سے پوری دنیا میں تباہی مچائے گا۔ اسلام دھرم کی بہت ساری بڑی بڑی کتابوں میں یہ بات کلیئرلی مینشن ہے کہ قیامت سے پہلے جب دجال آئے گا تو یہ دور مسلمانوں کے لیے نہ صرف حد سے زیادہ خطرناک بلکہ بہت زیادہ مشکل بھی ہوگا۔ اب دوستو، آپ لوگوں کو صحیح مسلم کی دجال سے ریلیٹڈ ایک بہت اہم حدیث سناتے ہیں، ایک ایسی حدیث کہ جو حضرت تمیم داری سے روایت ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کو حدیث سنتے وقت کنفیوژن نہ ہو، اس لیے پہلے ہی بتاتے چلیں کہ تمیم داری ایک ایسے انسان تھے کہ جو عیسائی دھرم کے ماننے والے تھے، لیکن ایک سمندری حادثے کی وجہ سے انہوں نے اسلام دھرم قبول کر لیا تھا۔ چلیے اب آپ کو لفظ بائی لفظ حدیث سناتے ہیں۔ دوستو، ایک بار پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمیم داری جو پہلے عیسائی تھا اس نے میرے پاس آ کر اسلام دھرم اپنا لیا ہے، اور اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا ہے کہ جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے کہ جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر سمندری جہاز میں روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں طوفان کی وجہ سے انہیں مہینہ بھر تک ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک ٹاپو میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج ڈوب رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر ٹاپو میں داخل ہوئے۔ جب وہ ٹاپو میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سارے بال تھے۔ بالوں کے حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں اس جانور کے آگے اور پیچھے کا پتہ بھی نہیں چل پا رہا تھا۔ تمیم داری کے ساتھیوں نے اس جانور سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا، میں جساسا ہوں۔ پھر ان لوگوں نے پوچھا، یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس جانور نے جواب دیا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری اور اس کے ساتھیوں کو خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں یہ جانور ہم لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک ایک لوہے کی زنجیر بندھی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس لمبے قد کاٹ والے آدمی سے تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسا کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کو کہا ہے۔ اس لمبے قد کاٹ والے آدمی نے کہا، مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے اس سے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ میں درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس جھیل کے بارے میں کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے بتاؤ کیا اس جھیل میں پانی موجود ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی موجود ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں آخر کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔
اس پر اس نے پوچھا کہ جب عربوں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تو آخر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے جواب دیا کہ وہ آس پاس کے سارے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور آس پاس کے لگ بھگ سبھی عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، میں دجال ہوں اور مجھے بہت جلد ہی نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ دوستو اس حدیث سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ دجال پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے اور اب وہ صرف اپنے نکلنے کی اجازت ملنے کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ جس سمندری علاقے میں بھی قید ہے وہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے۔ دوستو اسی حدیث کی وجہ سے ہمیشہ سے ہی وقت وقت پر بہت سارے بڑے بڑے اسکالرز دنیا کی الگ الگ جگہوں الگ الگ ٹاپوؤں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ شاید یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر دجال کو قید کیا گیا ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ شاید وہ برمودا ٹرائینگل ہے، تو کبھی دنیا کے کسی اور عجیب و غریب علاقے کو دجال سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، مگر ظاہر ہے ایگزیکٹلی وہ جگہ کون سی ہے اس بارے میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ دجال سے جوڑ کر دیکھے جانے والے ٹاپوؤں میں سے ایک ٹاپو وہ بھی ہے کہ جو یمن کے علاقے میں موجود ہے اور جس کو سکوترا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ٹاپو کی یونیک لوکیشن اور اس میں پائے جانے والی عجیب و غریب چیزوں کی وجہ سے اس کو دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ لوکیشن کے حساب سے یہ افریقہ کے دیش صومالیہ اور عرب کے دیش یمن کے بیچ میں موجود ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کسی دور میں یہ بھی افریقہ کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا، مگر ہزاروں بلکہ لاکھوں سال پہلے یہ دنیا کے ایک بڑے حصے یعنی افریقہ سے پوری طرح سے الگ ہو گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں اس ٹاپو میں پائے جانے والے سبھی پیڑ پودے، پرندے، جانور، اس طرح کی ہر چیز دنیا کے دوسرے علاقوں سے بالکل الگ ہے۔ اس ٹاپو پر پائی جانے والی مٹی کو بھی دنیا کی سب سے اپجاؤ مٹیوں میں سے ایک مٹی مانا جاتا ہے، کیونکہ اس مٹی میں نہ صرف پیڑ پودے بڑی تیزی کے ساتھ اگتے ہیں بلکہ جو اگتے بھی ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے دوسرے علاقوں میں نہیں اگ سکتے ہیں۔ اس ٹاپو پر ایک خاص قسم کا پیڑ بھی پایا جاتا ہے جس کو ڈریگن دا ٹری کا نام دیا گیا ہے۔ لوکل لوگ اس کو دم الاخوین کے نام سے بھی جانتے ہیں، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے دو بھائیوں کے خون والا پیڑ۔ اب اس کو یہ نام کیوں دیا گیا اس کے پیچھے اتہاسک وجہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکی ہے، مگر ہاں جب کبھی بھی اس پیڑ کے کسی تنے کو کاٹا جاتا ہے تو اس میں سے لال کلر کی ایک ایسی چیز نکلتی ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید پیڑ سے خون نکل رہا ہے۔ اس خون جیسی عجیب و غریب چیز کو ہمارے پاسٹ میں ہمیشہ سے ہی بہت ساری چیزوں میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ آج بھی کاسمیٹکس جیسی چیزوں میں اس کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس ٹاپو پر ایک ایسا عجیب و غریب پیڑ پایا جاتا ہے کہ جس کا نیچے کا حصہ تو ایک بوتل کی طرح بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے، جبکہ اوپر بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ پتلا اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی بناوٹ کی وجہ سے اس پیڑ کو دا بوٹل ٹری کا نام دیا گیا ہے۔ اس پیڑ پر اگنے والے پھول حد سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، مگر ہاں زہریلے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ چند سیکنڈز کے اندر ہی بڑی سے بڑی جاندار چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ دوستو سکوترا نام کے اس ٹاپو کے پہاڑوں پر ایسی بہت ساری پرانی گفائیں بھی موجود ہیں کہ جن کے اندر آج بھی انسانوں کے نشان موجود ہیں، جو نہ صرف اس ٹاپو کے ہزاروں سال پرانے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آخر یہاں پر انسان کتنے سالوں سے بستا آیا ہے۔ فی الحال اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹاپو کی آب و ہوا اور اس ٹاپو پر پائی جانے والی لگ بھگ سبھی چیزیں دنیا کے دوسرے علاقوں میں پائی جانے والی چیزوں سے بالکل الگ اور بڑی عجیب و غریب ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو نہ صرف دجال سے جوڑ کر دیکھتے ہیں بلکہ دجال کے جزیرے کا نام بھی دیتے ہیں۔ آپ لوگ اس ٹاپو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہم کو کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔